ناظرین، کتاب ان کا معنی ہے کوئی کتاب، اور اگر کہنا ہو وہ کتاب، کتاب کی طرف اشارہ کر کے وہ کتاب، تو اس کو کہتے ہیں مرکب اشاری، مرکب ناقص کی دوسری قسم مرکب اشاری، وہ کتاب۔ اور اس کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ چونکہ اس میں اشارہ ہے، مرکب اشاری کیا ہوتا ہے؟ جس میں اس میں اشارہ استعمال ہو، اور اشارہ جس اسم کی طرف استعمال ہوتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کہیں گے وہ کتاب تو اس میں وہ اس میں اشارہ ہے اور کتاب مشار الیہ ہے۔ اور مرکب اشاری کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ اشارہ اسم کی چاروں باتوں کے لحاظ سے مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اشارے چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو اس لیے مشار الیہ کو بھی معرفہ بنایا جاتا ہے۔ کیسے؟ الف لام کے ساتھ، الف لام لگا کے، تو یہ بن گیا الکتاب۔ اور اب ہم اشارہ لائیں گے، کون سا؟ وہ۔ دیکھیں الکتاب، ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ اسم عربی زبان میں مذکر ہے، کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں، نہ تو گول تا، نہ الف ممدودہ اور نہ الف مقصورہ، یعنی زرقاء اور کبریٰ، یہ اس وزن پہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو مؤنث سمائی ہیں، یعنی ہوا کے نام، آگ کے نام، جسم کے جوڑے اعضاء کے نام، قوموں، ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام، اور پھر آخر میں متفرق اسماء، سماء، شمس، حرب، نفس، اسن اور سبیل، ارض، دار، بئر، دلو، کاس، خمر اور رویا، یہ سب مؤنث اسم ہیں، تو یہ الکتاب ان میں سے کسی میں بھی شامل نہیں ہے، تو اس لیے یہ مؤنث نہیں ہے، تو پھر یہ مذکر ہے۔ تو اس لیے ہم نمبر ایک وہ کتاب، اشارہ دور میں جائیں گے، بعید میں، اور اس میں مذکر کے اشاروں میں جائیں گے، اور اس میں پھر چونکہ الکتاب واحد ہے تو واحد کا اشارہ، اور واحد کا اشارہ کیا ہے؟ ذالک، اور یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو گئی، یہ بن گیا ذالک الکتاب، کا معنی ہے وہ کتاب۔ ناظرین، یہاں پہ یہ اشارہ بعید ہے، دور کا۔ اب اس کی علماء نے مختلف تفاسیر کی ہیں کہ یہ اشارہ دور کا کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ میرے سامنے قرآن مجید پڑھا ہے، مجھے کہنا چاہیے تھا یہ کتاب، قریب کا اشارہ آنا چاہیے تھا۔ تو علماء نے تفاسیر میں اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ جب کسی چیز پہ زور دے کے کہنا ہو عربوں نے تو وہ اس کے لیے ذالک کا استعمال کرتے ہیں، ھذا استعمال نہیں کرتے، ھذا قریب کا اشارہ ہے، تو وہ ذالک ہی کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا معنی ہوگا وہی کتاب۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بعید کا اشارہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ چونکہ اصل قرآن مجید یہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ تو اس کا عکس ہے، اور انسانوں نے خود یہ پرنٹ کیا ہے، تو بعض اوقات کچھ شیطان صفت لوگ اس میں غلطیاں بھی کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے یا انجانے میں بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اصل اشارہ اس قرآن مجید کی طرف ہے جو لوح محفوظ پہ ہے، تو اس لیے یہ بعید کا اشارہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ ہوا ذالک الکتاب، وہ کتاب یا وہی کتاب۔ تو یہ جملہ اسمیہ کا ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں، کیونکہ یہ پورا مرکب جو ہے یہ حالت رفع میں ہے۔ یہ دیکھیں ذالک الکتاب، ذالکہ سے حالت رفع نصب جر تینوں یہی ہیں، لیکن جب اس کا مشار الیہ حالت رفع میں ہے تو ہم کہیں گے یہ بھی حالت رفع میں ہے، تو یہ حالت رفع میں بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کا مبتدا بن گیا کہ وہی کتاب ہے۔ کیا آگے اس کی خبر ہے؟
ہدن ناظرین یہ خبر ہے، حالت رفع میں ہے اور نکرہ ہے، اور جنس اور عدد میں اس کے مطابق واحد اور مذکر۔ ہدن کا معنی ہے ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس۔ اب آپ کہیں گے کہ اس پہ تو 2 زبر ہیں، تو زبر تو حالت نصب میں ہوتی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ حالت رفع ہے؟ ناظرین وہ حالت رفع تب ہوتی ہے پیش کے ساتھ جب وہ اس کے آخری حرف پہ ہو، تو یہ آخری حرف یا ہے، اس پہ نہیں ہے حرکت، یہ بیچ میں ہے، یہ اصل میں یہاں پیش ہی تھی، اور یہ زبر میں کیسے بدل گئی یہ انشاءاللہ ہم آگے ایک ٹاپک آئے گا اس میں آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ہدن جو ہے یہ حالت رفع، نصب اور جر، یہ تینوں اعرابی حالتوں میں اس کی شکل یہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ اس کی حالت نصب یا جر میں جانے کی کوئی وجہ موجود نہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ تو ہدن کا معنی ہے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ذالک الکتاب وہی کتاب، ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کس کے لیے؟ ایک اسم ہے متقی، متقی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا، لفظی معنی تو اس کا ہے ڈرنے والا، بچنے والا، لیکن شریعت میں اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا اور گناہوں سے، برائیوں سے بچنے والا، اس کو کہتے ہیں متقی۔ اور اس کی جمع ہے متقون، متقون جمع ہے، اس کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والے، لیکن نکرہ ہے کا معنی کچھ، لیکن جب معرفہ کریں گے تو بن جائے گا المتقون، تمام متقی، تمام پرہیزگار۔ اور یہ متعلق خبر ہے ناظرین، پہلے تھا یہ مبتدا، ذالک الکتاب وہی کتاب، ہدن ہدایت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو کے لیے حرف جارہ آتا ہے، لام جارہ، اور وہ الف لام والے اسم پہ داخل ہو تو اس کی الف کو ہٹا کے لام کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ، اور اس کو حالت جر دیتا ہے۔ المتقون، متقون یہ حالت رفع ہے کیونکہ یہ جمع میں پہلی شکل تھی واو کے ساتھ، تو یہ بدل جائے گی حالت جر میں جانے کے لیے یا ساکن میں، اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں ہوتی تو یہ زیر میں بدل گئی، تو یہ بن گیا للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن ہدایت تو ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر کوئی اس سے ہدایت لیتا نہیں ہے، حاصل نہیں کرتا۔ ہدایت اس سے حاصل کون کر سکتا ہے؟ صرف وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب ناظرین یہ پورا جملہ اس میں ہے، مبتدا ذالک الکتاب ہدن خبر اور للمتقین متعلق خبر، لیکن اس کے بیچ میں اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، یعنی جو پہلی چیز کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہو اسے، وہ کیا ہے؟ یہاں پہ آیا ریبن، ریبن کا معنی ہے شک، کوئی شک، معمولی درجے کا شک، اور کہنا ہو کہ کسی قسم کا شک نہیں تو لائے نفی جنس آیا، اور اس نے اس کو واحد اسم پہ داخل ہوا، نکرہ پہ داخل ہوا، اس کی تنوین ختم کی اور اسے حالت نصب دی، تو یہ بن گیا لا ریبہ، کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ کہاں؟ اس میں، کتاب، اس کتاب میں، تو کتاب چونکہ واحد مذکر ہے تو اس کے لیے ضمیر آئے گی ہوا، اور ہوا سے پہلے حرف جارہ جب آئے گا فی تو وہ اس کو حالت جر دے گا، اور ہوا سے حالت جر کیا ہوگی؟ ہو، تو یہ بن جائے گا فی ہو، یہ۔ اور ناظرین ہم جانتے ہیں کہ یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے، اگر اس کے ما قبل یعنی اس سے پہلے پہلا حرف
وہ یا ساکن ہو تو یہ زیر میں بدل جاتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے فی ہی۔ فی ہی کا معنی ہے اس میں، اور اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کتاب جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید۔ تو یہ بنا ذالک الکتاب، وہی کتاب، یہاں پہ تھا ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو انسان کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا تھا کہ بھئی وہ کتاب کیوں، کوئی اور کتاب کیوں نہیں؟ تو یہ اصل میں اس چیز کا جواب ہے، یہ لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ لا ریب، کسی قسم کا شک نہیں ہے، فیہ، جس میں۔ باقی کتابوں میں شک ہیں، اس میں کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، اس میں تحریفیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور انسان کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کامل نہیں ہے، وہ ایک ہی وقت میں کبھی کچھ بات کہتا ہے اور کبھی کچھ۔ لیکن قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس لیے ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے کیونکہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی وہ نہیں، تو اس لیے یہ ہدایت ہے۔ آپ جان گئے ہوں گے سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی جیسے ہی قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو پہلی بات کہ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو دو چیزیں واضح کر دی گئیں۔ ایک تو یہ کہ اس لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اب زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے اگر متقی ہو تو۔ اور نمبر دو یہ کہ ایسا کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس بات میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ آتھنٹک چیز ہے، مستند ترین چیز۔ ناظرین، یہ اس میں انا، انا کا معنی میں، یہ ضمیر ہے، حالت رفع کی ہے، اور ناظرین ضمائر چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کا مبتدا بناتے ہیں، حالت رفع میں اور معرفہ، میں ہوں۔ آگے اس کی خبر ہے۔ ناظرین، خاتم کا مطلب ہے مکمل کرنے والا، ختم کرنے والا، بند کرنے والا، سیل کرنے والا، خاتم۔ کس کو؟ آگے نبیون سے جمع ہے نبیون، نبیون کا معنی ہے کچھ نبی، اور اگر اس کو معرفہ کیا تو یہ بن گیا النبیون، کا مطلب ہوگا سب نبی۔ اب ناظرین یہ مرکب اضافی بنے گا، نبیوں کو مکمل کرنے والا، کمپلیٹ کرنے والا، یعنی نبیوں کے سلسلے کو بند کرنے والا۔ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، یہ مضاف بن گیا۔ خاتم اور النبیون سے مضاف الیہ حالت جر میں، النبیون سے حالت جر کیا ہوگی؟ النبیین، اور یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، مکمل کرنے والا۔ یہ ناظرین مرکب اضافی کی شکل میں خبر ہے اور حالت رفع میں ہے خبر، اور عام طور پہ خبر کیا ہوتی ہے حالت رفع میں؟ اور نکرہ، لیکن یہاں پہ معرفہ ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے۔ تو انا خاتم النبیین، میں ہوں نبیوں کو مکمل کرنے والا۔ اور اس کے بعد ہے نبیون کا معنی ہے کوئی نبی، اور اگر کہنا ہو کہ کوئی بھی نبی نہیں تو اس سے پہلے لائے نفی جنس آئے گا، لا، اور یہ واحد اسم پہ داخل ہوا، نکرہ پہ داخل ہوا، اس کی تنوین ختم کی اس نے اور اسے حالت نصب دی، تو یہ بن گیا لا نبیہ، کا مطلب ہے کوئی بھی نبی نہیں۔ کہاں پہ؟ آگے کہا ہے میرے بعد، انا، میں، یہ
اور میرے بعد اس سے پہلے آئے گا یہ، اور یہ بعدو. اور ناظرین یہ کچھ اسم ہیں، قبلو پہلے، بعدو بعد میں، فوقا اوپر، تحتا نیچے، اماما سامنے، وراء پیچھے. یہ وہ اسم ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں، یعنی جس اسم پہ داخل ہوں اسے اپنا مضاف الیہ بناتے ہیں اور اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں. تو یہ مرکب اضافی بنائے گا میرے بعد، الف لام کے بغیر، اور اعراب ہلکا، اس کا اعراب پہلے ہی ہلکا ہے کیونکہ اس پر تنوین نہیں. تو بعدو، اور انا سے حالت جر کیا ہے؟ یا ساکن. اور ناظرین یا ساکن سے پہلے پیش آپ نہیں پڑھ سکتے. ناظرین یہ اسم اصل میں بعدہ، یہ قبلہ، بعدہ، امامہ، وراء، ان سب پہ زبر آتی ہے اپنی عام حالت میں. ان کا حالت رفع میں استعمال ہی نہیں، اس لیے اس پہ زبر تھی. لیکن یا ساکن کیا کہتی ہے؟ مجھے زیر چاہیے، تو یہ اس کو زیر دے دیتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے بعدی. بعدی کا مطلب ہے میرے بعد. لا نبیہ، کوئی بھی نبی نہیں، بعدی میرے بعد. ناظرین یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں. لا نبیہ، اور کوئی بھی نبی نہیں، یہ لا نفی جنس، کسی قسم کا بھی نبی نہیں، بعدی میرے بعد. اور ناظرین یہ ایک اسم ہے الہٌ، واحد ہے اور نکرہ ہے. اس کا معنی ہے کوئی الہ، کوئی خدا، کوئی معبود، کوئی بھی ایسی ہستی، ایسا شخص، چیز یا جگہ جس کو لوگ خدا سمجھنے لگے، جس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے، اسے کہتے ہیں الہٌ. اور اس پہ بھی لائے نفی جنس داخل ہوا. لا، اور لائے نفی جنس واحد اسم پہ داخل ہوتا ہے، نکرہ پہ داخل ہوتا ہے، اس کی تنوین ختم کرتا ہے اور اسے حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو یہ بن گیا لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی خدا نہیں. اب ناظرین اگر بات یہاں تک رہتی تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. لیکن اس کے بعد ایک حرف آیا، وہ ہے الا. ناظرین اگر لائے نفی جنس کے اسم کے بعد یہ حرف الا آ جائے، اسے کہتے ہیں حرف استثناء. یعنی یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی اسم کو اس لائے نفی جنس کے قاعدے سے مستثنیٰ کرنا ہو، اس سے باہر نکالنا ہو، کہنا ہو کہ یہ جو لا کا قاعدہ ہے، جس کو علماء لا کی تلوار بھی کہتے ہیں، کہ یہ لا کی تلوار ان سب پہ چل رہی ہے کہ الہ تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی خدا نہیں. لیکن اللہ کا معنی ہے لیکن، مگر، اور اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ اس پر یہ لا کا اثر نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اسم کیا آیا؟ اللہ. اب ناظرین یہ حالت رفع میں ہوگا، حالت نصب میں نہیں، کیونکہ حالت نصب پہ تو وہ ہے جس پر لا کا اثر ہے، اور حالت جر میں یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف جارہ نہیں اور نہ ہی کوئی مضاف ہے، تو پھر یہ حالت رفع میں. تو ناظرین اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ سب سے خوبصورت ٹاپک ہے، کیونکہ آج ہمیں اس کا صحیح مفہوم معلوم ہوگا کہ لا الہ کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو خدائی کا دعویٰ کرے یا لوگ جس کو خدا سمجھنے لگے، ایسی کوئی ہستی نہیں.
الا مگر، لیکن سوائے اللہ کے۔ تو دنیا میں کتنے جھوٹے باطل خدا بنے ہوئے، کچھ خود دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ کو انسانوں نے بنا لیا۔ تو ان حالات میں ناظرین یہ کلمہ ہے کہ پہلے ان سب کی نفی کہ ایسی کوئی ہستی نہیں، اور پھر اس کے بعد صرف ایک ہستی ہے، وہ خدا ہے، اس پہ یہ لا کا اثر نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، وہ الہ برحق ہے۔ ناظرین یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پہ مسجد تعمیر کرنی ہو تو پہلے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ کسی گندی جگہ پہ آپ مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، ناپاک جگہ پہ مسجد نہیں بنا سکتے، پہلے اس جگہ کو پاک کرنا ہے۔ تو یہ جو لائے نفی جنس ہے، یہ وہ کام کرتا ہے پاک کرنے کا، کہ جو انسانوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یہ جو مختلف خداؤں کی گندگی، شرک کی گندگی تھی، یہ لا اس کو پاک کرتا ہے، کیسا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پاک ہستی جو ہے اس کا اقرار کرتا ہے، پھر وہ ان دلوں، ان ذہنوں میں آتی ہے، اور جب تک یہ گندگی پاک نہ ہو شرک کی، اس وقت تک یہ پاک ہستی اس دل و دماغ میں سما نہیں سکتی۔ لا الہ، کسی قسم کا بھی کوئی خدا نہیں، معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو ناظرین اسی خوبصورت کلمہ پہ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔